پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء و استاذ الحدیث حضرت مولانا پیر حبیب اللہ نقشبندی مجددی خلیفہ مجاز، اور کہتوں کہ خلیفہ مجاز حضرت کے خلیفہ اول حضرت مولانا پیر حبیب اللہ نقشبندی صاحب آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں، اور آپ ان کی گفتگو بھی سنیں اور زیارت بھی کرتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ حضرت نے الحمدللہ ارجانہ کے لیے ہر مہینے کا پہلا اتوار مغرب سے عشاء مستقل کر دیا ہے۔ یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ دوست صاحب کو دعوت دیں اور سنیں، آئیں دیکھیں، اور آئندہ وقت میں خود ہی آ جایا کرے انشاءاللہ۔ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے، پیچھے جزاک۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن صفات کے ساتھ باقی مخلوق سے ممتاز بنایا ہے، ان میں سے ایک صفت اچھے اخلاق ہیں۔ انسان اچھے اخلاق سے آراستہ و پیراستہ ہوتا ہے تو وہ جانوروں سے ممتاز اور برتر ہوتا ہے، اور اگر یہ اچھے اخلاق سے عاری ہو جائے تو یہ جانوروں سے بدتر بن جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں ہر مذہب، ہر معاشرے میں اچھے اخلاق پر زور دیا جاتا ہے، تاہم دین اسلام میں اچھے اخلاق کو جتنی اہمیت دی ہے کسی اور مذہب، کسی اور معاشرے نے وہ اہمیت نہیں دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو اخلاق عالیہ کی تعلیم اور تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میری تو بعثت کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دے دوں۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے دین میں کسی بندے کی ایمان کا کمال زیادہ نمازوں کے ساتھ مشروط نہیں کیا گیا، زیادہ حج اور عمروں کے ساتھ وابستہ نہیں کیا گیا، بلکہ ایمان کا کمال اچھے اخلاق کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مؤمنین میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوتا ہے۔
اچھے اخلاق کی وجہ سے بندے کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ میں کھلی آنکھوں سے اپنے محبوب کا دیدار نہ کر سکا، کم از کم خواب میں تو دیدار نصیب ہو جائے۔ کئی سارے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں کہ جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہو جائے، یہ مٹی اس مٹی کے ساتھ مل جائے۔ کئی سارے لوگ دوسروں سے دعائیں کرواتے ہیں کہ مجھے زندگی میں گنبد خضرا کی زیارت بار بار نصیب ہو جائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں سعادت کا باعث ہیں۔ گنبد خضرا کی زیارت سعادت کا باعث ہے۔ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا سعادت کا باعث ہے۔ جنت البقیع میں دفن ہونا سعادت کا باعث ہے۔ لیکن ان تمام سعادتوں سے بڑی سعادت یہ ہے کہ قیامت کے دن کسی بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں جگہ مل جائے، یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ اور یہ سعادت کن لوگوں کو حاصل ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احبکم الی واقربکم منی منزلۃ یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مرتبے کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا۔ اچھے اخلاق کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں نصیب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں ہمیں جگہ ملے گی۔ اور میرے بھائیوں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ساری چیزیں جسامت میں بہت بڑی ہوتی ہیں لیکن وزن کم ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جسامت میں چھوٹی نظر آتی ہیں، وزن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ لوہا دیکھیں، پتھر دیکھیں، جسامت چھوٹی وزن زیادہ، کپاس دیکھیں، بھوسا دیکھیں، جسامت بہت بڑی لیکن وزن بالکل کم۔ جس طرح دنیا میں مختلف چیزوں میں ہمیں فرق نظر آتا ہے، ایسی ہی قیامت کے دن بندوں کے اعمال میں فرق ہوگا۔ بعض اعمال جو دنیا میں بہت معمولی نظر آتے ہیں، میزان کے ترازو میں بہت زیادہ بھاری ثابت ہوں گے، اور بہت سارے اعمال جو دنیا میں ہمیں بہت بڑے نظر آتے ہیں، میزان کے ترازو میں بالکل ہلکے ثابت ہوں گے۔ آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ میزان کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی عمل کون سا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان العبد من حسناته من خلق حسن، قیامت کے دن میزان کے ترازو میں بندے کے اعمال میں سے سب سے زیادہ وزنی عمل اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اچھے اخلاق سب سے زیادہ وزنی عمل۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے دین اسلام میں اچھے اخلاق پر جتنا زور دیا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں اچھے اخلاق کی اتنی ہی کمی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن اگر اعلان ہو جائے کہ وہ نمازیں پڑھنے والے کھڑے ہو جائیں تو ہم جیسے بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، نماز پڑھتے ہیں۔ اعلان ہو جائے کہ حج کرنے والے کھڑے ہو جائیں تو بہت سارے حاجی حضرات کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ وہ حج کرنے والے ہیں۔
لیکن اگر اعلان ہو جائے کہ اچھے اخلاق والے کھڑے ہو جائیں تو ہم جیسے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے سر نیچے کو جھک جائیں گے، وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، ہم روزے تو رکھتے ہیں، ہم حج اور عمرہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اچھے اخلاق سے ابھی تک ہم محروم اور عاری ہیں۔ اچھے اخلاق سے ہمارا دور کبھی تعلق نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 5 وقت نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لیکن اخلاق کے بارے میں اسی بندے کے گھر والوں سے پوچھیں، وہ بیچارے توبہ استغفار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ اس کے برادری اور رشتہ داروں سے پوچھیں، پڑوسیوں سے پوچھیں، وہ کہتے بھائی نہ پوچھو اس بندے کے بارے میں کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ ہمارے دین کی تعلیمات یہ تو نہیں ہے کہ صرف نمازیں پڑھے اور نمازوں کے بندہ مطمئن ہو جائے، بھائی کامل دین اپنانا چاہیے، دین میں کامل مکمل داخل ہونا چاہیے۔ تو مکمل داخل ہونے کے لیے اگر ہم عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں اخلاقیات کی پابندی بھی ضروری ہے۔ اور جب تک ہم عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کی تکمیل نہیں کریں گے، ہم کامل مسلمان کہلائے جانے کے مستحق نہیں ہوں گے۔ اخلاقیات، اچھے اخلاق کسی کہتے ہیں، اور اچھے اخلاق بندہ کیسے حاصل کر سکتا ہے، یہ 2 باتیں اس مختصر نشست میں آپ کے سامنے میں نے عرض کرنی ہے۔ اب توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھے اخلاق کی بنیاد یہ ہے کہ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک مسلمان کی زندگی اتنی صاف ستھری ہوتی ہے، قیامت کے دن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ اس بندے نے اپنی زبان سے میرا دل دکھایا تھا، اس بندے نے اپنے ہاتھ سے مجھے نقصان پہنچایا تھا یا مجھے تکلیف پہنچائی تھی۔ کوئی بندہ ایسا شکایت کرنے والا نہیں ہوگا، اور یہی مسلمان ہوتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ زیادہ نمازیں پڑھنے والا، زیادہ تلاوت کرنے والا، زیادہ حج عمرہ کرنے والا۔ المسلم، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے۔ اور کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا شریعت میں اتنا ناپسندیدہ ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی، نیک متقی، گھر میں بلی پالی ہوئی تھی، بلی نے نقصان کر لیا، اس نے بلی کو باندھ لیا اور بلی کو بھوکا پیاسا رکھا۔ اس بلی کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے وہ نیک متقی عورت جنت میں جانے کی بجائے جہنم میں جانے والی بن گئی۔ بلی کو تکلیف پہنچائی تو جو بلی کو تکلیف پہنچائے تو نیک متقی جہنم میں جانے والا بن جائے، تو پھر جو انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے، جو اللہ کا خلیفہ ہے، پھر وہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور پھر نمازی پرہیزگار ہے، پھر ہمارے اپنے عزیز و اقارب میں سے کوئی ایک ہے اور ہم اس کو ایذا پہنچاتے ہیں، پتہ نہیں کتنا بڑا جرم ہے۔ اور اس کے باوجود ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جنت ملے گی۔ حرام ہے جنت اس شخص پر جو اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ہماری زبانیں صبح سے لے کے شام تک درانتیوں کی طرح چل رہی ہوتی ہیں، رت پر جاتے کا فرق کیے بغیر ہر کسی کو کاٹ رہی ہوتی ہیں، کسی کو گالی دی،
کسی کو بددعا دے دی، کسی پر لعن طعن کر لیا، کسی کی پیٹھ پیچھے غیر غیبت کر لی، یعنی ہر بندہ ہمارے سامنے موجود ہے یا ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ہماری زبان کے شر سے ہر بندے کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ زبان سے لوگوں کو ایذا نہ پہنچائے، ہاتھ سے لوگوں کو ایذا نہ پہنچائے، مخلوق خدا کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے، سب کے لیے راحت کا ذریعہ بن جائے، سکون اور اطمینان کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ہماری نبی کی تعلیمات تو نہیں ہے، یہ ہماری دین کا طریقہ تو نہیں ہے جو ہم نے شروع کر رکھا ہے۔ نہ گھر والے سکون پا سکتے ہیں ہم سے، نہ برادری والے مطمئن ہیں، نہ رشتہ دار ہم سے امن میں ہیں۔ جس بندے سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے ہم اس کو اپنی کرتوت دکھا دیتے ہیں۔ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں ہم ڈنڈی مارتے ہیں، کسی سے وعدہ کر لیا تو وعدے کو پورا نہیں کیا، کوئی چیز بیچتی تو اس میں بددیانتی کر لی، ملازمت کرتے ہیں تو وہاں بددیانتی ہے، اور نماز میں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے گھر میں ہو سب کے لیے رحمت کا باعث، گھر سے باہر ہو سب کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث، لوگ دیکھیں تو خوش ہو، آپ کو دیکھ کے مطمئن ہو جائے کہ ہاں ایک اچھے بندے سے میری ملاقات ہوئی ہے، ایک اچھے بندے سے میرا واسطہ پڑا۔ دوسروں کو تکلیف سے بچائیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دین اسلام اس بات پر کتنا زور دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی کچھ اوپر 70 شعبے ہیں، ان میں سے ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہے، روڑا پڑا ہے، پتھر پڑا ہے، اس کو ہٹا لیا جائے تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو راستے سے پتھر، روڑا، کانٹا ہٹانا باقاعدہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اور ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے جو بندہ بھی گزرے ضرور ایک دو جھٹکے تو اس کو لگے نا، اسپیڈ دیوار نماز اسپیڈ بریکر ہم بنا لیتے ہیں۔ کم از کم گھر کا پانی وہاں گلی میں بہ رہا ہوتا ہے، آنے جانے والوں کو چھینٹیں پڑ رہی ہوتی ہیں، سب کے کپڑے خراب کر رہا ہوتا ہے، یہ تو کم از کم ہم کر سکتے ہیں نا، اگر اور کچھ نہیں کر سکتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بہت بدکار بد کردار تھا، کہیں جا رہا تھا تو راستے کے قریب ایک کانٹے دار جھاڑی اگی ہوئی تھی، وہ جھاڑی کی شاخیں راستے کی طرف جھکی ہوئی تھی، آنے جانے والوں کو ایذا پہنچا رہی تھی۔ اس آدمی نے سوچا کہ یہ تو لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہے، اس نے جھاڑی کی اس شاخوں کو کاٹا اور راستہ صاف کر لیا۔ میرے محبوب نے فرمایا فغفر لہ، اللہ نے اس کی مغفرت کی۔ لوگوں کو تکلیف سے بچایا ہے، ایذا سے بچانا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ باجماعت نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ جب جماعت میں نمازیوں کی تعداد تھوڑی تھی، فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے، لیکن کیا کروں، گھروں میں بچے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، یہ کر نہیں سکتا۔ یعنی نماز با جماعت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ دوسری طرف فقہاء نے لکھا ہے کہ کسی بندے کے جسم پہ زخم ہے یا جسم سے بدبو آ رہی ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن رہی ہے، اس کو چاہیے کہ گھر میں نماز پڑھے، مسجد میں نہ آئے، لوگوں کو ایذا نہ پہنچائے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں پہلی صف کی فضیلت کتنی ہے،
فرمایا اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، تم تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دو گے پہلی صف کے لیے، یہاں تک کہ تمہیں قرآن اندازی کرنی پڑے گی، اتنا ثواب ہے۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی پہلی صف میں کھڑا ہے لیکن سارے نمازی تنگی محسوس کر رہے ہیں، لوگ زیادہ ہو گئے، صف میں جگہ تھوڑی ہے، تو ایک آدمی پہلی صف سے پچھلی صف میں چلا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو راحت پہنچے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پہلی صف سے دگنا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس نے لوگوں کو تکلیف سے بچایا ہے، لوگوں کو راحت پہنچائی ہے۔ فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ مسجد میں جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، لیکن صورتحال ایسی بنی کہ جنازہ تیار ہے، ہمارے پاس دو جگہ ہیں، یا تو ہم مسجد میں پڑھ سکتے ہیں یا ہم راستے میں پڑھ سکتے ہیں، ہمارے پاس دوسری جگہ نہیں، تیسری جگہ نہیں ہے۔ مسجد میں پڑھتے ہیں مکروہ ہے، راستے میں پڑھتے ہیں آنے جانے والوں کا راستہ رک جائے گا، لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم جنازہ مسجد میں پڑھ لو، یہ مکروہ تو برداشت ہے، لیکن راستے میں جنازہ پڑھنا، لوگوں کا راستہ روکنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ جنازہ پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ 2-4 منٹ تو لگتے ہیں، زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا۔ ویسے بھی کسی جگہ پہ جنازہ ہو تو مسلمان وہاں سے گزرتا ہے تو اس کو کوفت نہیں ہوتی کہ جنازے نے راستہ روک لیا ہے، چلو شادی کی وجہ سے راستہ روک لے کوفت ہوتی ہے، جنازے کی وجہ سے تو کسی کو کوفت نہیں ہوتی۔ ہر مسلمان بندہ جنازے کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے، جنازے کو راستہ دیتا ہے، یا اگر وضو ہے تو جنازے میں شریک ہو جاتا ہے، لیکن جنازے کے لیے 2-3 منٹ کی خاطر راستہ روکنا جائز نہیں ہے۔ تو کہا کہتے ہیں مسجد میں پڑھ لو، راستہ نہ روکو، آنے جانے والوں کو تکلیف نہ پہنچو۔ اور آپ لوگ دیکھتے ہیں بازاروں میں کیا کچھ ہوتا ہے، بازاروں میں ماشاءاللہ ایک طرف کا دکاندار آدھا سامان تو دکان کے اندر ہوتا ہے، آدھا سامان اس نے راستے میں رکھا ہوتا ہے، دوسری طرف کا دکاندار بھی ایسا کرتا ہے، اور پھر درمیان میں جگہ خالی ہوتی ہے وہاں ریڑھی والے آ کے ریڑھی کھڑی کر دیتے ہیں، آنے جانے والوں کے لیے راستہ بند، پھر کہتے ہیں میں الحمدللہ حلال کماتا ہوں، پتہ نہیں یہ کون سی حلال کمائی ہے۔ اور میرے بھائیو یہ انسان کی حیرت ہے، حیرت ہے، ورنہ جو سامان رات کے وقت دکان میں آ سکتا ہے تو وہی سامان دن کے وقت دکان میں کیوں نہیں آ سکتا؟ لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سامان باہر نکالو تاکہ گاہک آئے تو میرے پاس آئے، یہ حیرت سے ختم نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر ساری دکاندار اس بات کا پکا معاہدہ کر لے کہ ہم سامان دکان کے اندر رکھیں گے، کوئی بندہ باہر نہیں رکھے گا، گاہک نے پھر بھی انہیں دکانداروں کے پاس جانا ہوتا ہے، کسی اور طرف کو نہیں جانا ہوتا، لیکن اللہ کی شان کی ان کو حلال میسر نہیں ہوتا، شیطان ان کو حلال کی طرف متوجہ نہیں کرتا، وہ اس ناجائز کی طرف لگائے رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، سب کے لیے راحت کا ذریعہ بن جائے۔ شریعت کی یہ تعلیمات ہیں کہ جو بندہ ہمارے ساتھ بھلائی کرے ان کے ساتھ تو ہم بھلائی کرے ہی، جو ہمارے ساتھ برائی کرے نا ان کے ساتھ بھی بھلائی کرے، ان کے ساتھ بھی بھلائی کریں۔ ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی بندے سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی، بات اس نے سخت کہہ دی، زبان سے غلط بات نکل گئی، پھر تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ فوراً آستینیں چھڑا کے غصے سے بے قابو ہو جاتے ہیں، منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، میں تجھے سیدھا کر دوں گا، میں تجھے، او خدا کے بندے یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ بات بات پہ بھڑک اٹھنا اور بے قابو ہو جانا اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ یہ لوگ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کو مجھ سے روک لے، میرے خلاف بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگ میرے خلاف بھی بولتے ہیں، میں برداشت کرتا ہوں، آپ بھی برداشت کریں، میں برداشت کرتا ہوں۔ دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ کے خلاف لوگ باتیں نہیں کرتے، لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر قادر ہے، ایک جھٹکا دے دے پتہ چل جائے کہ تو کتنا بڑا بندہ بنا دیتا ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، مزید موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حلم والا ہے، ہم بھی حلم والے، برداشت والے بن جائیں۔ یہ بات پہ غصے ہو جانا یہ کوئی مردانگی نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ بندہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے ہو جائے۔ زیادہ غصے ہو جانا کمزوری کی نشانی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید غصے کرنا طاقت کی نشانی ہے، زیادہ غصہ کرنا کمزوری کی نشانی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جوان کی بنسبت بوڑھے کو جلدی غصہ آتا ہے کیونکہ بوڑھا کمزور ہوتا ہے، صحت مند کی بنسبت بیمار کو جلدی غصہ آتا ہے کیونکہ بیمار کمزور ہوتا ہے، اور مرد کی بنسبت خواتین زیادہ جلدی جذبات میں آتی ہے کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہے۔ تو جلدی غصہ آنا یہ تو کمزوری کی نشانی ہے۔ مردان کی یہ ہے کہ بندے کے اندر حوصلہ ہو، ظرف اتنا بڑا ہو کہ بڑی بڑی باتوں کو بھی ہضم کر لے اور برداشت کر لے، اسی کا نام کمال ہے۔ میرے محبوب نے یہی بات فرمائی ہے، لیس شدید الصراع، پہلوان وہ تو نہیں ہے کہ دوسرے کو پچھاڑ کے رکھ دے، انما الشدید الذی یملک النفس عند الغضب، اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کرے، یہ اصل پہلوان ہے، اصل طاقت ہے، غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کرنا۔ میرے بھائیوں، دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ، رحمت کا ذریعہ، لوگ ایذا پہنچائیں، ہم لوگوں کو راحت پہنچائیں۔ بہت پرانی بات ہے، اس وقت میں چھوٹا تھا، میں نے ایک رسالے میں کہانی پڑھی، بخاری شریف اور ترمذی کی حدیث تو نہیں ہے، رسالے کی کہانی ہے، لیکن بات سمجھنے کے لیے بہت مناسب ہے کہ استاد نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ بیٹا تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو ایک شاگرد نے کہا کہ میں بڑا ہو کے مفتی بنوں گا، اگلے نے کہا میں بڑا ہو کے شیخ الحدیث بنوں گا، اگلے نے کہا میں بڑا ہو کے قاضی بنوں گا۔ اچھا زمانہ تھا کہ ہمارے بچوں کی تمنائیں ایسی ہوا کرتی تھی۔ آج تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں ڈاکٹر ڈاکٹر کہہ کے بچے کا دماغ خراب ہوتا ہے کہ تو میں نے ڈاکٹر ہی بننا، میں نے پروفیسر ہی بننا ہے، میں نے پائلٹ بننا ہے، میں نے ہوا میں اڑنا ہے۔ بچے کا دماغ بچپن سے خراب کر دیا جاتا ہے۔ بعد میں والدین کا ارادہ بن بھی جائے کہ بچے کو حافظ بنا، لیکن بچہ کہتے نہیں میں نے پائلٹ بننا، میں نے ڈاکٹر بننا۔ والدین بھی ایسے ہی کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن سے کہتے ہیں اس کو میں نے ڈاکٹر بنانا، اس کو میں نے انجینئر بنانا۔ او خدا کے بندو، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ ہماری آرزویں خراب ہو گئی، ہماری تمنائیں خراب ہو چکی ہیں، اس لیے ہمارا معاملہ ہی سارا بگڑ چکا ہے۔ بہرحال بچے کہہ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا میں نے مفتی بننا ہے، اگلے نے کہا میں نے شیخ الحدیث بننا ہے، ایک بچہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں نے بیری کا درخت بننا ہے، بیری کا درخت بننا ہے۔ وہ باقی بچے ہنسنے لگے، یہ بیری کا درخت بنے گا تو بیری کے درخت میں کیا کمال ہوتا ہے، اور بندہ بیری کا درخت کیسے بن سکتا ہے؟ لیکن استاد سمجھدار تھا کہ بچے نے کوئی معنی بات کی ہے، پوچھا بیٹا بیری کا درخت کیسے بنو گے اور بیری کے درخت میں کیا کمال ہوتا ہے؟ تو بچہ نے کہا کہ ہماری بستی سے باہر ایک بہت بڑا بہت پرانا درخت ہے بیری کا، گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، شدت کی دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے، بستی کے لوگ اپنے اپنے گھروں سے چارپائیاں نکال کے بیری کے درخت کے نیچے ڈال لیتے ہیں۔ اس چلچلاتی دھوپ میں بیری کا درخت اوپر سے جل رہا ہوتا ہے، لیکن نیچے والوں کو ٹھنڈی چھاؤں مہیا کر رہا ہے۔
میں ایسا بیری کا درخت بنوں گا، خود مشقت اٹھاؤں گا، باقیوں کو راحت پہنچاؤں گا۔ پھر اس بچے نے کہا کہ جب بیری کے درخت کو پھل لگتے ہیں تو بستی کے بچے آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں موٹے موٹے پتھر ہوتے ہیں، زور سے درخت کی طرف پتھر پھینکتے ہیں۔ بچے تو درخت کی طرف پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں، درخت بچوں کی طرف پھل پھینک رہا ہوتا ہے، درخت بچوں کی طرف پھل پھینک رہا ہوتا ہے۔ میں ایسا بیری کا درخت بنوں گا، لوگ مجھے پتھر ماریں گے، میں ان کی طرف پھل پھینکتا رہوں گا، لوگ مجھے تکلیف پہنچائیں گے، میں مردانگی ہے اور یہی کمال ہے۔ میرے بھائیو، ہم بھی ایسا بن سکتے ہیں، کوئی ناممکن نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ایسا بنا سکتے ہیں، ہم ایسے اپنے گھر کا ماحول ایسا بنا سکتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر کیا مسائل اور مسائل کھڑے ہو چکے ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہنے والے 8-10 افراد ہوتے ہیں، ہر وقت ایسے لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ چل رہی ہے۔ میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، ساس اور بہو کی آپس میں جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، نند اور بھابھی کا آپس میں معاملہ خراب ہو چکا ہوتا ہے، دیورانی اور جٹھانی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی، بھائی بھائی کے ساتھ باہم دست و گریبان ہوتا ہے۔ ایک ہی گھر میں یہ سب کچھ نظر آتا ہے اور ملتا کچھ بھی نہیں ہے، بغیر پریشانیوں کے، بغیر اللہ کی ناراضگی کے۔ ہمیں کچھ خواہ میں ایک دوسرے کے ساتھ برسنے پہ کار رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے۔ دیکھیں نا، آپ کسی بچے میں کتنے سارے ایسے لوگ ہوں گے میرے بھائی، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، جس کی بیوی کے ساتھ نہیں بنتی، جس کی اپنے بھائی کے ساتھ نہیں بنتی ہوگی، چچا کے ساتھ باہم برسر ایک پیکار ہوگا، ماموں کے ساتھ باہم دست و گریبان ہوگا۔ میرا کیا آپ نے 1 سال تک یہ سلسلہ چلایا ہوا ہے، آپ کی صحت پہ اچھا اثر پڑا، آپ کو زیادہ رکعات کا ثواب مل گیا، دنیا والوں نے آپ کو شاباش کہا کہ شاباش، زور لگاؤ، بہت اچھا بن کیا، ملا کوئی دنیا کا فائدہ ہو گیا، کوئی 2-4 پیسے مل گئے، تنخواہ میں اضافہ ہو گیا، صحت میں فائدہ بہتری آ گئی، کچھ بھی نہیں ملتا، خام بخام دنیا کو برباد کر رہے ہوتے اور عاقبت برباد کر رہے ہوتے۔ یہی آپ خواتین بیچاریوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ ایک خاتون باہر گھر سے آئی ہوتی، اسی گھر میں رہنا ہوتا ہے، پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے اسی گھر میں رہنا ہے اور زندگی یہیں بھی گزارنی ہوتی ہے، اس کے موجود نہ اس کی ساس کے ساتھ بنتی ہے، نہ دیورانی سے بنتی ہے، نہ نند سے بنتی ہے، نہ اپنے خاوند سے بنتی ہے۔ تو یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ دین تو نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی باتوں کو بندہ صرف نظر کر لیا کرے، چھوڑ دیا کرے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان باتوں کو لے کے ہم بخام میں ماحول خراب کرنا۔ اچھے اخلاق میں بندہ دوسروں کے لیے راحت اور رحمت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اچھے اخلاق سے بندہ کس طرح متصف ہو سکتا ہے، اچھے اخلاق والا بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کے اثرات اس پر پڑتے ہیں۔ آپ جن دوستوں کے درمیان وقت گزارتے ہیں ان دوستوں کی اچھی صفات یا بری صفات ضرور بھی ضرور آپ پر اثر انداز ہوں گی۔ اچھوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھی صفات آپ پر پڑے گی، بروں کے ساتھ رہیں گے تو بری صفات آپ کے اندر آئیں گی۔ یہ ضروری بات ہے، اس سے بندہ بچ نہیں سکتا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ برے دوستوں کے درمیان رہے اور اچھا بن جائے، بروں کے درمیان رہیں گے تو برا ہی بنے گا۔ میں کہتا ہوں کہ انسانوں کی اچھی یا بری خصلتیں ہم پر پڑتی ہی ہیں۔ جانوروں کے ساتھ جو ہم زندگی گزارتے ہیں تو جانوروں کی اچھی یا بری صفات ہم پر پڑتی ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان الفخر والخیلاء فی اصحاب الخیل والابل، سنو، فخر اور تکبر گھوڑے پالنے والوں میں ہوتا ہے، اونٹ پالنے والوں میں ہوتا ہے، والسکینۃ والوقار فی اہل الغنم، مسکنت اور عاجزی بھیڑ بکریاں پالنے والوں میں ہوتی ہے۔
घोड़े पालते हैं तकब्बुर पैदा होते हैं, क्योंकि घोड़े में तकब्बुर होता है, और भेड़ बकरियां पालते हैं जिसमें आजिज़ी पैदा होती है। तो जानवरों के साथ अगर हम रहते हैं तो जानवरों के असरात हम पर पड़ते हैं। बल्कि मैं अगली बात करूं कि जिन बेजान चीजों के साथ हम जिंदगी गुजारते हैं उन बेजान चीजों के हम पर असरात पड़ते हैं। पहाड़ों में रहने वाले, चट्टानों के साथ जिंदगी गुजारने वाले, उनके मिजाज में दुरुस्ती होती है, सख्ती होती है, पहाड़ों की तरह सख्त। आखिर क्या वजह है? पहले जमाने में लोग कच्चे मकानात में रहते थे, मिट्टी के बने हुए मकानात हुआ करते थे, मिजाज में आजिज़ी और नरमी हुआ करती थी। हमने पक्के मकानात में रहना शुरू कर दिया, तबीयत में उसी तरह सख्ती आ गई। मट्टी के बर्तन में खाते थे, तबीयत में आजिज़ी हुआ करती थी। मट्टी को छोड़ के हमने स्टील और दूसरे कीमती बर्तनों में खाना शुरू कर दिया, तबीयत खराब हुआ। बंदा जो लिबास पहनता है उस लिबास के बंदे पर असरात पड़ते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई बंदा दरिंदों की खाल का बना हुआ लिबास न पहने। वो मरा हुआ दरिंदा, उसकी खाल का बना हुआ लिबास न पहने। वजह क्या है कि इस तरह बंदे के अंदर दरिंदगी पैदा होती है। तो अगर दरिंदे की खाल का बना हुआ लिबास बंदे पर असरअंदाज होता है तो जिंदा दरिंदा जो दो पांव से चल रहा होता है, लोगों की इज्जतें लूटता है, लोगों की जानों के साथ खेलता है, उसी दरिंदे के साथ हम उल्टा बैठना करेंगे तो उसके हम पर असरात कैसे नहीं होंगे? दरिंदों की खाल का बना हुआ लिबास हम पर असरअंदाज होता है। रेशम का लिबास मर्दों के लिए ममनू। क्यों ममनू? इसलिए ममनू है कि रेशम में नजाकत होती है और मर्दों के लिए जिस्मानी नजाकत नापसंदीदा है। तो जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं वो बर्तन हम पर असरअंदाज होते हैं। जिन दीवारों के दरमियान हम रहते हैं वो दीवार हम पर असरअंदाज होते हैं। तो जो लिबास पहनते हैं वो लिबास हम पर असरअंदाज होता है। तो जिंदा इंसानों के दरमियान हम रहते हैं तो उनकी सोहबत का हम पे असर नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? जरूर उनकी सोहबत का हम पर असर होता है। तो अच्छे दोस्त, अच्छे अखलाक वाले लोगों के साथ उठना बैठना करें, खुद ब खुद अच्छे अखलाक वाले बन जाएंगे। मशाइख सूफिया, सच्चे पीर का लफ्ज मैंने इसलिए बोला है कई मरतबा। बज़ाहिर तो पीर बने होते हैं लेकिन उनका महबूब मशगला कुत्ते और रीछ लड़ाना होता है। तो जो रीछ और कुत्तों को लड़ाते हैं तो उनकी तबीयत में वही हसलतें आएंगी, वही असरात उनके ऊपर असरअंदाज होंगे। चुनांचे वो बेचारे खुद अच्छे अखलाक से आरी होते हैं, न उनके अंदर कोई इस्लामी सिफात होती है, न कोई मिजाज में कोई अच्छाई होती है, मिजाज में दुरुस्ती होती है। वही अनपढ़ लोगों की तरह उनका उठना बैठना, बात करने का अंदाज होता है। ये नहीं, सच्चे पीर जो अच्छी सिफात से मुत्तसिफ होते हैं, अखलाक के हमीदा वाले, नरम मिजाज होते हैं, सबके लिए रहमत और खैर का जरिया बनने वाले होते हैं, ऐसे लोगों का दामन थाम लें, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करें। फिर आप देख तो लें कि गैर महसूस तरीके से हम पर कैसे उनके असरात पड़ते हैं। लिहाजा हक बनता है कि हम अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक जोड़ें ताकि हम भी अच्छी सिफात वाले, अच्छे अखलाक वाले बन जाएं। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कारी साहब को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, आप हजरात से मुलाकात का मौका मुहैया किया और इनका ये बहुत इसरार है बार बार कि हमें महीने में एक मरतबा ये घंटा आइंदी दिया करें। तो मेरे भाई, सच्ची बात तो यही है कि आप मसरूफ हैं तो हम भी मसरूफ होते हैं। टाइम निकालना वाकई हमारे लिए दुश्वार है, लेकिन हज़रत कारी साहब की मोहब्बत और उनके पुरजोर इसरार के सामने मैंने हथियार फेंक दिए, मैंने हाँ कर दी है। लेकिन अब ये मशरूत है इस शर्त के साथ कि मैं अगर जंग से आता हूँ तो आप लोगों को ये 500 मीटर और 1 किलोमीटर और 2-3 किलोमीटर का फासला तय करना होगा, ये दूरी खत्म करनी होगी। अगर आप आएंगे, मेरी हौसला अफजाई होती रही, आप लोग शौक से मेरी बातें सुनते रहे तो मैं भी आता रहूंगा। और अगर आप कहते हैं कि नहीं हम तो मसरूफ लोग हैं
تو پھر یاد رکھیں میں بھی مصروف آدمی ہوں. پھر ایسے مصروف لوگوں کے لیے تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں جو دروازے کٹکھٹا کے بندے کو کھینچتے ہیں. پھر ہمارے پاس اتنا کرتے ہیں کہ ہم دروازے کٹکھٹا کے آپ کو گھروں سے کھینچیں گے. پھر وہ آپ کو ماشاءاللہ تبلیغی جماعت والے ہوں گے، پھر آپ کو گھر میں نہیں چین سے بیٹھنے دیں گے. لیکن میرا مسئلہ ایسا ہے کہ پھر میرے لیے آنا دشوار ہو جائے گا. میرے بھائیو، آپ دیکھتے ہیں کوئی رسمی روایتی پروگرام نہیں ہے، یہ مغرب سے لے کے عشاء تک کا پروگرام ہوتا ہے. اور اتنا ہی ہوگا، لمبا نہیں کرنا ہم نے. تو اتنا مختصر پروگرام گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں بندے کو مقصد کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، دعا میں بندہ شریک ہو جاتا ہے، ذکر کی مجلس میں شریک ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے اثرات واقعی آپ محسوس کریں گے. خود بھی تشریف لائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی بتایا کریں تاکہ وہ بھی اس خیر کی مجلس میں آئیں. یقیناً کوئی دوست آپ کے کہنے پہ یہاں آ گیا اور اس کی زندگی بدل گئی. بے نمازی تھا، نمازی بن گیا، تلاوت نہیں کرتا تھا، تلاوت کرنے والا بن گیا. تو وہ جتنے نیک اعمال کرتا رہے گا آپ کو برابر کا اجر ملتا رہے گا. تو آپ خود بھی تشریف لایا کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی لائیں. ہاں جی الحمدللہ. ہاں، وہ کل سے فرما رہے ہیں کہ خواتین کے لیے بھی جگہ ہوتی ہے. تو اگر آپ اپنے گھر کی خواتین کو اطلاع دے دیا، ان کو بھی ترغیب دے دیں تاکہ وہ بھی شرکت کر لیا کریں. گھر کے اندر پردے کی کیفیت میں خواتین ہوتی ہیں تو ان کی بھی ضرورت ہے. بیچاری خواتین کو ویسے بھی موقع نہیں ملتا دین کو سیکھنے کا، یہ ایک اچھا موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جزاکم اللہ جزاء حسنا. ابھی ہم دعا کریں گے لیکن دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں. اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں. یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں اور میرا دل خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اپنے کسی عمل پہ سوار ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سوار ہی نہیں ہے. توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، ہر زاویے سے دیکھا ہے جہاں تک نظر گئی. رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے. سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب. سنتا
غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے محشر میں منہ دکھائیں گے اللہ کو کس طرح محشر میں منہ دکھائیں گے اللہ کو کس طرح اللہ نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے اللہ نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے لا إله إلا الله محمد رسول الله آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين کریم پروردگار ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں تیرے سامنے پست دعا ہے ہماری مسکنت پہ دھرس کھا لیجیے ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجیے
اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما، ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما، ہمارے علم و عمل میں، صحت رزق میں، گھر بار میں، اہل و عیال میں برکت نازل فرما، قدم قدم پہ اپنی برکت شامل حال فرما۔ پیارے پروردگار، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، تیرے لیے تو بچانا آسان ہے، ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے، ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے، گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، یا غیاث المستغیثین، تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں، تو ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں دینا ہے، عطا فرما دیجیے، اللہ عطا فرما دیجیے۔ پیارے پروردگار، جتنے حضرات موجود ہیں یا خواتین موجود ہیں، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ، ہم فقیروں کے پاس دینے کے لیے دعائیں ہیں، تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں، ان کو اپنے وسیع خزانوں سے مالا مال فرما، وہ سب کچھ عطا فرما جو ان کی چاہت ہے یا ان کی ضرورت ہے۔ زندگی میں کبھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بے آسرا نہ فرما، قدم قدم پہ اپنے دستگیری فرما۔ پیارے پروردگار، اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے حنان و منان پروردگار، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ کریم اللہ، جو بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن کے رشتوں کے مسائل ہیں مسائل کو حل فرما۔ اللہ، کتنے ایسے مرد ہوں گے، کتنے ایسی خواتین ہوں گی جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ اللہ، تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجیے، سب کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، لڑائی جھگڑوں کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما، تنگیوں کو فراخی میں تبدیل فرما۔ حضرت قاری صاحب نے جس محبت اور خلوص سے بلایا، اس کے بدلے کو اپنی محبت نصیب فرما، ان کے اہل و عیال میں صحت رزق میں برکت نازل فرما، اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، اولاد پر والدین کا سایہ دیر قائم و دائم فرما، تمام تر دینی خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرما، دین کے کام میں اپنی مدد شامل حال فرما، مسجد کی توسیع کے لیے اللہ اسباب مہیا فرما۔ پیارے پروردگار، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اپنے خزانوں سے مالا مال فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔